کسی بھی سیاسی پارٹی کے سیاسی کارکن کے لیے کسی کی بیماری پہ سیاست کرنا انتہائی معیوب بات ہوتی ہے۔ ہم پیپلز پارٹی کے جیالے میاں نواز شریف کی طبیعت اور صحت کے لیے دعا گو ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کا سایہ ان کے کارکنان اور ان کے بچوں کے سروں پر سلامت رکھے۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کی بیماری کا تعلق ہے، تو پاکستانی میڈیا کے اوپر ان کی بیماری کے حوالے سے گاہے بگاہے خبریں جو ہیں وہ نشر ہو رہی ہیں، اور ان کی بیماری کے حوالے سے پاکستان کے تمام اینکرز اور تمام تجزیہ نگار اپنی آراء کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں کھل کے۔ لیکن یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک جالے کے طور پر میرے لیے بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ تمام مفکرین، مصنفین اور مدبرین، جب سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کی بیماری کی بات آتی ہے اور ان کی بے گناہ اسیری کی بات آتی ہے، تو ان کی زبانوں پر جو ہے، ان کے منہ پر جو ہے وہ تالے لگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کو سندھ کے مقدمات کو پنجاب میں لا کر چلایا جا رہا ہے، گواہ سندھ کے، ملزم سندھ کے، کیس سندھ کا، لیکن نہ جانے کیوں پنجاب کی میں پنڈی کے اندر ان مقدمات کو چلا کے سندھ کو کیا میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے بیماری کی گراؤنڈز کے اوپر اپنی ضمانت کے لیے اپنے وکیلوں کو روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کسی بھی یزیدی حکومت سے جو ہے وہ نہیں مانگوں گا، ضمانت کے لیے درخواست نہیں کروں گا۔ لیکن کیا پنجاب کی انٹیلیجنشیا اور پنجاب کے جو یہ ہمارے نام نہاد لبرلز ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کی سیاسی اسیری کو لے کر کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ آصف علی زرداری کا قصور کیا صرف اتنا ہے کہ آصف علی زرداری سندھ کا ہے؟ کیا آصف علی زرداری کا قصور یہ ہے کہ آصف علی زرداری ایک چھوٹے صوبے سے آتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ 3 وزرائے اعظم کی لاشیں ہم نے تابوت میں بند کر کے پنجاب سے بھیجی، لیاقت علی خان، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو کے بعد آج آصف علی زرداری کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پلیٹلیٹس کا گرنا دونوں نواز شریف کے لیے بھی اور زرداری صاحب کے لیے کہ پلیٹلیٹس کا گرنا ایک انتہائی جو ہے وہ تشویشناک بات ہے کہ اچانک یہ پلیٹلیٹس کیسے گرنے شروع ہو گئے۔ کیا اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوں گی کہ کیا ان کے کھانے میں خدا نہ خواستہ کوئی زہر ملایا گیا جس کی وجہ سے یہ پلیٹلیٹس گرنے شروع ہوئے؟ آج ابھی بھی اس ٹائم میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ لازمی نواز شریف صاحب کو جانا چاہیے، بالکل ان کی صحت کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور ان کو ضمانت بھی ملنی چاہیے اور ان کو باہر بھی جانا چاہیے۔ لیکن یہی اصول، یہی قاعدے، یہی قانون آصف علی زرداری کے لیے بھی لاگو ہونے چاہیے۔ میں ریاست پاکستان سے درخواست کرتا ہوں، میں عدلیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ بحیثیت ایک پنجابی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ کے مقدمات کو سندھ میں چلنا چاہیے، تاکہ چھوٹے صوبے کے لوگوں کو یہ تاثر نہ جائے کہ ان کے لیڈرز کو لا کے جو ہے پنجاب میں وہ موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، میرے منہ میں خاک، اگر کوئی ایسی خبر اب پنجاب سے سندھ میں یا کسی چھوٹے صوبے میں گئی تو پاکستان کی ریاست کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اب پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والا اور کوئی موجود نہیں ہوگا۔ پاکستان کھپے کو بچائیں، پاکستان کی سالمیت کو بچائیں، اور آصف علی زرداری صاحب کے مقدمات کو، آصف علی زرداری صاحب کی ہمشیرہ فریال تالپور کے مقدمات کو، جہاں کے مقدمات ہیں وہاں پہ ٹرائی کریں۔ ان مقدمات کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ آج تک آصف علی زرداری صاحب کنوکٹ نہیں ہوئے ہیں۔ یہ صرف ابھی تک کنوکشن کی بنیاد پہ 5 ماہ سے جیل نہیں کاٹ رہے، اور یہ وہ آصف علی زرداری ہے جو 12 سال تعزیرات پاکستان اس سے پہلے بے گناہ اسیری کاٹ چکا ہے۔ مسکرا کے اسیری کاٹ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ یہ انسان جو ہے وہ مسکرا کے اسیری کاٹ دے گا۔ آج بھی آصف علی زرداری صاحب ہماری جو ہے ہمت ہے، ہمارا حوصلہ ہے، لیکن حکومت وقت اس بات کو سمجھے اور اس بات کے لیے ہوش کے ناخن رہے۔ اگر خدا نخواستہ آصف علی زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی اس طرح کی خبر آئی تو شاید اس دفعہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والا کوئی موجود نہیں ہوگا، اور جیالوں کو سنبھالنے والا بھی کوئی موجود نہیں ہوگا۔ یہ بات ریاست پاکستان اپنے ذہن میں رکھے۔